السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تین چار باتیں مختصر وقت کی میں آج جمعہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں ان دنوں سے افضل دن سال کے کوئی دن نہیں ہے. اور یہ جو آج ہم جمعہ کا دن گزار رہے ہیں گزشتہ سال میں اتنی فضیلت والا جمعہ کا دن کوئی نہیں گزرا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں اس بارے میں کہ ان دنوں میں عمل کرنے والا شخص اس کے عمل کو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، چاہے دوسرے دنوں میں کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے. پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی نہیں پہنچ سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی ان دنوں میں عمل کیے ہوئے شخص کے برابر نہیں پہنچ سکتا، سوائے ایک شخص کے جو جہاد میں نکلا، خود بھی گیا، مال بھی لے کے گیا، نہ خود واپس آیا اور نہ مال واپس آیا. ایک وہ شخص ہے جس کا اجر ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص سے بڑھ سکتا ہے، نہیں تو ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص کے اجر کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل نہیں لے سکتا. یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں یہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ رب العزت کی بڑی بڑی عبادات ہیں. ان میں ایک تو حج ہے، حج بیت اللہ. اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دے رکھی ہے اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا وہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب استطاعت پہ بیت اللہ کا حج فرض ہے. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت رکھنے والے پہ حج فرض ہے. سوال کیا گیا ہر سال فرض ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تیسری بار پھر سوال کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں فرض ہے تو ہر سال فرض ہوتا، ہر سال فرض نہیں ہے. ایک بار استطاعت رکھنے والا شخص وہ اگر حج کر لے تو اس سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ حالت یہودیت میں مرے یا حالت عیسائیت میں مرے. اور ان دنوں میں دوسری بڑی عبادت وہ قربانی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پچھلے خطبات سے کرتے آ رہے ہیں. آج کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جو شخص ملت ابراہیم سے منہ پھیرتا ہے اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، بے وقوف سمجھ لیا ہے. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چنا، اور دنیا میں ایسے چنا کہ کہہ دیا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہ مقام ملا کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ابراہیم فرما بردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں فرما بردار ہو گیا، میں مطیع ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک اور بڑا سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اسماعیل کو، اسحاق کو اور اپنے پوتے کو یعقوب کو یہ وصیت کی تھی
یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، یہ جو دین ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا تمہیں وارث بنایا ہے، تمہارے لیے دین چنا ہے، دین اسلام، اور یہ دین تمہیں دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اگلی آیت میں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا عبادت کس کی کرنی ہے؟ بات سیدھی سیدھی ہے، عبادت اسی کی کریں گے جو آپ کا رب تھا، آپ کا الہ ہے وہی ہمارا الہ ہے، اور جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ اور معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے۔ الہم واحدہ، معبود تو ایک ہی ہے، ایک معبود ہے۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان میں اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، تعریف اللہ کی، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ اور حاجی جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس میں بھی توحید ہے، حاضر میں اللہ، اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو کہا کرتے، جب وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ہاں وہ شریک ہے جسے تو نے خود بنایا ہے، وہ مالک نہیں ہے بلکہ تو نے اسے مالک بنایا ہے۔ تلبیہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن آگے اضافہ کر لیا کرتے تھے لیکن وہ تو ہے نا جسے تو نے خود مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برباد کرے یہیں پہ رک جایا کرو، الا شریک، کوئی اللہ نے کوئی شریک نہیں بنایا، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لائق ہو، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو رزق دینے والا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، کسی کو نفع دینے والا، کسی کو نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے الا شریکن ہوا لکا، کہ وہ تو تیرا شریک ہے جسے تو نے بنایا ہے، مالک تو نے بنایا، اختیارات تو نے دیے، اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے، اگر اس نے اختیارات دیے ہوتے تو وہ اختیارات دینے کی دلیل کو نازل فرماتا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، ہستیوں کے بارے میں، کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، لیکن ہم نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کوئی اللہ کے مقابل نہیں، کوئی اللہ کا ساجی نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا ند نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے بندہ جیسے اللہ کو پکارتا ہے ویسے پکار سکے، یا اس سے جیسے اللہ سے مانگتا ہے ویسے مانگ سکے، حتیٰ کہ جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے بندہ ویسے اس سے محبت کر سکے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا ہوتا جسے پکارنا یا جس سے مدد مانگنا یا جس کے سامنے دست سوال دراز کرنا وہ جائز ہوتا تو کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ اگر کوئی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، بعد والے نہیں۔ بعد والا کون ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مقام کو پہنچ سکے۔ بعد والا کون ہے جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جا سکے۔ بعد والا کون ہے جو قرب میں، تقرب میں اللہ وحدہ لا شریک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے قریب ہونے پر یہ اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، سب سے زیادہ بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز والی باتیں جس کی ہوئی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی کو اختیارات دینے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے، نہ علی کو دیے جاتے،
نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیے جاتے، اور نہ یہ جو نام آج کل مشہور ہیں ہمارے ہاں، نہ ان کو دیے جاتے۔ اگر کسی کا حق تھا یا کوئی اس لائق تھا کہ اسے اختیارات دیے جاتے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کے راوی ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ میں کمزور ہوں، یہ شکوہ میں تیری طرف کرتا ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں کمزور، شکوہ اللہ کی طرف۔ وقلت حیلتی، وسائل کی کمی ہے، شکوہ اللہ کی طرف۔ وہوانی علی الناس، لوگ میرے اوپر حاوی ہیں، میں لوگوں سے کمزور ہوں، یہ شکوہ اللہ کی طرف، اپنی کم ہمتی کا، اب وسائل کی کمی کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ یہ تجھے بتا رہا ہوں، کمزور ہوں۔ اور روایت کرتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، لا شریک لک، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں، کوئی برابر کا نہیں۔ جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، لوگوں میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں مجھے اس کی مزدوری اللہ دے گا، یہ تو میں اس کے حکم پہ کام کرنے آیا ہوں، میں اس کے حکم پہ کام، اس نے مجھے حکم دیا ہے، کام پہ لگایا ہے، میں جس کا کام کر رہا ہوں وہ مجھے مزدوری دے گا۔ یہ انبیاء اور رسل ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے مت بڑھا چڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا دیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، ایسے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ فإنما أنا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائیے کوئی ایسی شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برتر ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام والا ہو اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو۔ لائیے کوئی ایسی شخصیت، پھر تو اسے مانیں گے۔ اگر کوئی ایسی شخصیت کائنات میں نہیں ہے پھر مان لیجئے جب سب سے بہتر جو ہے، سب سے افضل جو ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام جو ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہی نہیں ہے اللہ کے تصرفات میں سے کسی چیز کے مالک تو کسی اور کو کیسے مان لیا جائے، کسی اور کو کیسے تسلیم کر لیا جائے، کسی اور کے سامنے کیسے دستے سوال دراز کر دیا جائے، کسی اور سے کیسے اولاد مانگ لی جائے، کسی اور سے کیسے نفع مانگا جائے، کسی اور کے سامنے کیسے التجا کی جائے کہ مجھے نقصان سے بچا لے۔ کوئی نہیں ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، مانگا اسی سے جاتا ہے جو دے سکتا ہے۔ حاجت وہی دور کر سکتا ہے جسے خود حاجت نہیں ہوتی، جو خود اللہ سے مانگے، جو خود محتاج ہو، جس کی زندگی خود مشکلات میں گزری ہو، جس کی زندگی موت، بیماری، صحت اور زندگی کے سارے ایام وہ خود کسی اور کے مرہون منت ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد ہوں، اللہ کے ہاتھ میں ہوں، وہ کیسے لوگوں کی سانسوں کا اختیار رکھ سکتا ہے، وہ کیسے لوگوں کی صحت کا اختیار رکھ سکتا ہے، وہ کیسے لوگوں کی بیماری، زندگی اور موت کا اختیار رکھ سکتا ہے۔ لا شریک لک، یہ پیغام ہے ان دنوں میں تکبیر کا بھی اور تلبیہ کا بھی کہ لوگوں سنو، نعرہ توحید یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک ہے، لا شریک لک لبیک ان الحمد، تعریف اگر ہے تو تیری، والنعمت اگر ہم پہ انعام ہے تو وہ تیرے، لا شریک لک، دوبارہ تیرا کوئی شریک نہیں، جیسی تیری تعریف ایسی کسی، نہ تعریف میں کوئی شریک، نہ ہمیں نعمتیں دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے آج کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سنت ابراہیمی جو کہ نہ صرف سنت ابراہیمی ہے بلکہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ قربانی، ایک دو دنوں کے بعد ہم اس سنت کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ سنت عبادت ہے، اور عبادت میں اگر کہیں پہ بندے کے ذہن میں دکھلاوے کی اور ریا کی بات آ گئی، عبادت ضائع ہو گئی۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے نماز پڑھی اس وجہ سے کہ لوگوں کو دکھائے گا، لوگ مجھے دیکھیں،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہا لبیک اللہم بعمرہ لا ریاء ولا سمعۃ، نہ شہرت چاہیے نہ ریاکاری چاہیے، کوئی چیز نہیں، نہ شہرت، نہ لوگوں کا دیکھنا، نہ لوگوں کا تعریف کرنا، نہ لوگوں کا اچھا کہنا۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت میں خلوص یہی ہے کہ بندہ عبادت کرے تو ایک اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے، جس کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، صرف اسی کی مرضی کا حصول جو ہے، اسی کی رضا کا حصول وہ دل میں ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر کہیں دل میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 بندوں کو جہنم میں جھونکیں گے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں جن تینوں کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ابتدا کی جائے گی جہنم میں ڈالنے کی، جہاں سے وہ 3 بندے وہی ہوں گے جو ہوں گے تو بڑے عبادت گزار، اچھے بڑے بڑے عمل کرنے والے، لیکن ان کے اعمال میں ریاکاری ہوگی۔ کہیں گے اللہ میں نے جہاد تیرے لیے کیا، عالم کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، سخی کہے گا میں نے تیرے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک تینوں کو پتہ کیا کہیں گے کہ تم نے اس لیے کیے یہ کام کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں کہہ دیا گیا، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں کہہ دیا گیا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز اس نیت سے پڑھی کہ وہ دکھائے گا اس نے شرک کیا ہے، جس نے روزہ اس نیت سے رکھا کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا اس نے شرک کیا ہے، جس نے صدقہ اس نیت سے کیا کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا اس نے شرک کیا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک خفی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ شرک خفی تم میں داخل نہ ہو جائے۔ شیطان اس بات سے تو نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں لوگ اس کی عبادت کریں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے، یہ نہیں ہوگا، لیکن جو شرک خفی ہے اس کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ شرک خفی کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ریا ہے، لوگوں کو دکھلانا اور اپنی شہرت چاہنا، شہرت کو مد نظر رکھنا، مقصد شہرت ہونا۔ اگر مقصد ریاکاری ہے پھر یاد رکھیے بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جان دینے والے کو، شہید ہونے والے کو، جو بظاہر تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا لیکن دل میں نیت جو ہے وہ کچھ اور ہوگی، اسے اللہ وحدہ لا شریک اجر اور ثواب دینے سے انکار کر دیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی نمازی ایسے ہیں رات کو قیام کرنے والے، انہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں انہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے اتنے عمل کیے ہوں گے کہ اعمال نے انہیں تھکا دیا ہوگا، تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، اس قدر عامل پکے پختہ نیک پرہیزگار متقی کہ تھک چکے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، اس سب کے باوجود انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ عمل کرے اور وہ عمل ضائع ہو جائے، عمل کرے اور عمل قبول نہ کیا جائے، عمل کرے وہ آیت پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے یہ اللہ کے لیے، یہ تصویر کھینچ کے تشہیر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پہ اپنی فوقیت بیان کرنے کے لیے، فوقیت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ایسی آ جائے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں یا میری یہ عبادت فلاں سے بہتر ہے، یہ دل میں آ جائے کہ میں اس سے فوقیت لے جاؤں۔ ہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لہٰذا اس کی رضا کے حصول کو مد نظر رکھو، اپنا پورا فوکس اسی بات پہ رکھو کہ میرا اللہ مجھ سے میری عبادت کو قبول کر لے، مجھ سے میری قربانی کو قبول کر لے۔ بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہیں
جو قربانی کے جانوروں کے ساتھ اپنی ویڈیو لگاتے ہیں مختلف جگہوں پہ پھیلاتے ہیں لوگوں میں، اور ساتھ میں فقریہ میوزک بجایا جاتا ہے، لگا دیتے ہیں ساتھ میں میوزک، اور اس میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ فقریہ ہیں، الفاظ فقریہ ہیں، کوئی فخر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے پوری اولاد آدم کا سردار بنا دیا، ولا فخر، لیکن اس میں فخر کی بات، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا، حکم اللہ نے دیا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس میں مجھے چاہیے بھی صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال تو قبول ہی نیتوں کی وجہ سے ہوں گے، اعمال نیت کی وجہ سے قبول ہوں گے۔ نیت میں کیا ہے؟ ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اسے سمجھیے کہ جس شخص نے ہجرت کی اس لیے کہ دنیا کو حاصل کرے گا، یا اس لیے کہ کسی خاتون سے جا کے شادی کرے گا، اس کی ہجرت تو پھر اسی کام کے لیے ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اور جس نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کے اور دوسرے علاقے میں اللہ کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہے ہجرت اللہ کی طرف۔ یہ ہجرت کہ مال کماؤں گا، جا کے کاروبار کروں گا، یا دنیا حاصل کروں گا، یا پھر نکاح کروں گا، شادی کروں گا، یہ اگر اس نیت سے کر رہا ہے ہجرت، تو پھر اس کی ہجرت اسی لیے ہے جس لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے، ہجرت اس کی ہے جس نے اللہ اور رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھیے خلوص نیت جو ہے یہ اس کا بڑا عمل ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہے اعمال کی قبولیت میں۔ خلوص نیت نہیں ہے، ریاکاری کہیں پہ آ گئی عمل ضائع ہے۔ تو ریاکاری سے بچنا ہے، فخر سے بچنا ہے، سمعہ شہرت سے بچنا ہے۔ شہرت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ کتنے ہی مشہور لوگ آج چھپے چھپے پھرتے ہیں، کیمرے سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں ہر جگہ پہ، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہی، کوئی زندگی نہیں رہی، بچتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں۔ شہرت ایک فتنہ ہے، اور تصویر ایک فتنہ ہے، پھر اس تصویر کی اشاعت ایک فتنہ ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ محض اپنی تصویر کی وجہ سے اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں، اور فخر اور تکبر قرآن میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ فخر اور تکبر کو قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ منسلک کیا ہے، جوڑا ہے۔ قارون کے ساتھ، سب سے پہلے شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ جوڑا، فرعون کے ساتھ جوڑا، قارون کے ساتھ جوڑا، نمرود کے ساتھ جوڑا، اللہ نے شداد اور حامان کے ساتھ جوڑا۔ تکبر کرنا، اپنی اپنی تصویریں، اپنی اپنی ویڈیوز، ساتھ فخریہ الفاظ، فخریہ موسیقی لگا کے شیئر کرنا، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کس بات کا فخر ہے؟ تم سب، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوم عرفہ کے دن حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لا فخر لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پہ، نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، کوئی نہیں، سب ایک ہیں۔ اگر کسی کے ہاں، اگر اللہ کے ہاں کوئی بڑا ہے تو اس اپنے تقوی کی وجہ سے بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شکل اللہ نے دی ہے، حسن اللہ نے دیا ہے، انداز اور سٹائل اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں شکر کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والے میں عاجزی ہوتی ہے، شکر کرنے والے میں تواضع ہوتا ہے، شکر کرنے والے میں فخر نہیں ہوتا، شکر کرنے والے میں تکبر نہیں ہوتا، اللہ کی بات ماننے والے میں تکبر نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہے فخری انداز سے کوئی چیز یا خصوصاً عبادت کی ویڈیوز یا تصویریں اس نیت سے شیئر کرنا کہ لوگ دیکھیں گے اور تعریف کریں گے، اس سے عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تھوڑے عمل کی توفیق دے دے لیکن ایسا عمل کروا کہ وہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آمین۔ آخر دعوانا